فرمایا فقر کے جملہ مدارج کا انحصار، فقر کے جملہ مدارج کا انحصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ موقوف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی عنایت کے تابع۔ پھر فرمایا ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اصطلاحی نام عبادت ہے، ہر کام جو بھی ان کی مرضی کے ماتحت کیا جائے عبادت ہے۔ واللہ باللہ تاللہ، یا اپنے قسمیں کھائیں، ان کے حضور میں خاموش دست بستہ کھڑے رہنا بہترین عبادت ہے۔ پھر فرمایا حضرت شیخ سنان یکتائے زمانہ تھے، ساری دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اس زمانہ کے 40 ابدال آپ ہی کے مرید تھے۔ جب مکہ کی راہ میں چلے ان پر حال طاری ہوا اور سفر ترک کر کے راہ ہی میں بیٹھ گئے۔ آپ کے ہمراہ یعنی حضرت شیخ سنان کے ہمراہ 39 ابدال تھے۔ انہوں نے ہر چند سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور کعبہ کو چلیں، ایسا نہ کریں، آپ پہ حال کا غلبہ تھا۔ فرمانے لگے کہ کعبہ اب وہاں نہیں رہا، یہاں آ گیا ہے۔ آخر وہ مایوس ہو کر کعبے کو چل دیے۔ جب کعبے پہنچے اور اپنے اس 40ویں ساتھی سے جو ان سب کا سردار تھا اور کسی وجہ سے ان کے ساتھ نہ جا سکا تھا، ملے اور شیخ صاحب کا سارا ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے ایک وہ بات کہی جو قیامت تک اہل طریقت کے لیے ماشل راہ ہے۔ تو اس ابدال نے فرمایا دوست کو اکیلے چھوڑ کر یہاں کیوں آئے، دوست کو اکیلے چھوڑ کر یہاں کیوں آئے، دوست کے ساتھ کیوں نہ رہے، دوست کے ساتھ کافر ہو جانا دوست کو اکیلے جنگل میں چھوڑ کر مکے آنے سے بہتر تھا۔ تم نے دوستی کے نام کو لاج لگا دی، دوست بھی بلا دوست کو تنہا چھوڑتے ہیں۔ پھر فرمایا اہل طریقت، اہل وفا، اہل محبت اور اہل جستجو رات کو نہیں سوتے، ساری رات کبھی نہیں سوتے، نہ ہی انہیں رات بھر سونا زیب دیتا ہے۔ پھر اگلا اصول فرمایا فقر انبیاء کی وہ سنت موقدہ ہے جس پہ کہ سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا، جس فقر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا، آج ہم اس سے بیزار ہیں، یہ نسبت کیسی۔ پھر فرمایا فتنات کی اصل مال ہے، فتنات کی اصل مال ہے، مال ختم فتنات ختم، یہ مال آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورا اتر، کسی مال کو اپنا مال مت جان، نہ ہی اسے اس کے حقداروں سے روک، تیری نظروں میں سونا اور چاندی برابر ہوں، تیری نظروں میں سونا اور چاندی برابر ہوں۔ پھر اگلا اصول فرمایا دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہ، اور مسافر کا کوئی وطن نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی کا دوست یا دشمن ہوتا ہے، اسے کسی معاملہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ معاملات میں الجھا کرتا ہے۔ راہگیروں کے مکان درخت ہوتے ہیں، وہی ان کے محل اور وہی ان کی تفریح گاہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات محل کی چھت پر آہٹ سنی، پوچھا کون؟ جواب ملا میرے اونٹ چوری ہو گئے ہیں، ان کی تلاش میں نکلا ہوں۔ محل کی چھت پہ اونٹ کی تلاش کیسی؟ آگے سے آواز آئی اور شاہی محلات میں اللہ کی تلاش کیسی؟ اور یہ بات ان کی پیو مرشد بنی۔ آپ نے 40 شہزادوں کی بادشاہی چھوڑی،
پھر بھی اکثر فرمایا کرتے تھے یہ سودا مجھے بہت ہی سستے داموں ملا۔ آگے اصول دیا، اس کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے، اس کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے، تو رزق کی تلاش میں کہیں مت جا، رزق تیری تلاش میں ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ حی القیوم۔ پھر اگلا اصول دیا، تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے یا رب، پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلا اصول فرمایا، کسی مخلوق سے کسی جہاں میں کوئی بدلہ مت لے اور ہر کسی کو ہر معاملہ میں معاف کر دے، یہ اس آنے والے وادی کا پہلا مقام ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے بدلہ لینا بھی بلا جواں مردی ہے، مسلمان کا اپنے بھائی کو معاف کر دینا جواں مردی ہے، اور یہ جواں مردی کی اصل ہے۔ واللہ باللہ تاللہ الحمدللہ حی القیوم۔ پھر آگے آپ نے ایک اصول دیا طالبان طریقت کے لیے، فرمایا اس حال میں اٹھ کہ آج مر جانا ہے، اور اس حال میں سو کہ صبح نہیں اٹھنا۔ اس حال میں اٹھ کہ آج مر جانا ہے، اور اس حال میں سو کہ صبح نہیں اٹھنا۔ موت کا یہ مراقبہ کایا پلٹ ہے۔ تیرا وطن گور ہے، تو اپنے اس وطن میں جہاں کہ تو نے سدا رہنا ہے، اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان محل تیار کر، اور اپنی زندگی کی کمائی اس پہ لگا، یہاں کے لیے ایک کٹیا کافی ہے۔ جبکہ ایک دن مرنا ہی ہے، آج مر جا، مردہ کی طرح جی، اور مردہ اللہ کے سوا کسی اور طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتا۔ کسی کی کوئی آواز مردے کو بلا نہیں سکتی، مردہ کبھی خوش نہیں ہوتا، اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ پچھتاوا اور ذکر الہی میں محو منہمک رہتا ہے۔ اور یہ ختم الکلام ہے، اور یہ ختم الکلام ہے۔ ادھر مردے کو دفنا کر فارغ ہوئے، ادھر مردے کو دفنا کر فارغ ہوئے، ادھر حسب معمول مشغول۔ یہ ہے حجاب اکبر، یہ ہے حجاب اکبر۔ وصایہ برکت تاجدار دارالاحسان کی وصیت، فرمایا یہ پیغام میری زندگی کا حاصل ہے، یہ پیغام میری زندگی کا حاصل ہے۔ کبھی بیکار مت بیٹھ، ہمہ اوقات کسی کار آمد کام میں مشغول رہ، خالی مت رہ، کبھی خالی مت رہ، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام۔ پھر ایک اصول اور طالبان طریقت کے لیے آپ نے فرمایا کسی کی کوئی تدبیر قادر کی کسی تقدیر کو کبھی بدل نہیں سکتی۔ موجودہ تقدیر کو بدلنے کا خیال تیرے دل میں آنا گویا قادر کی رضا و قضا کے خلاف جنگ آزمانا ہے۔ تو اس موجودہ حال میں اگرچہ زار ہے، راحت تلاش کر۔ تو اس موجودہ حال میں اگرچہ زار ہے، راحت تلاش کر، جسے موجودہ حال میں راحت نہیں، مطلوبہ میں کیوں کر ہوگی۔ جس نے راضی رہنا ہوتا ہے ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ مطمئن رہ، شکر کر، یہ سب تیری ترقی ہی کی نشانیاں ہیں۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ بے شک تیرا یہ اعتراض جلی ہو یا خفی، حقیقت کی ضد اور توحید کی موت ہے۔ گویا آج سے پہلے جو لکھا، کمال بابا جی کا یہ فکرہ ہے، فرمایا گویا آج سے پہلے جو کچھ لکھا وہ مقام تدبیر اور یہ مقام حقیقت ہے۔ تو اس بات پہ ایمان لا
کہ جس طرح آج ہو رہا ہے یا جس طرح یہ ہو رہا ہے این اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، اور ہر حال میں یہ کہ الحمدللہ یہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا جس طرح کے آج ہو رہا ہے، نہ تدبیر کر نہ اعتراض، یہی رضا اور یہی ابدیت کا اعلیٰ مقام ہے۔ کیا تو یہ نہیں مانتا کہ اللہ حق ہے، کبھی ناحق نہیں کرتا؟ پھر فرمایا طالبان طریقت کے لیے ایک بہت عمدہ اصول فرمایا، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں فرمایا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی میں نام پیدا کر۔ فرمایا تیرا کسی میر و سلطان سے کوئی واسطہ نہ ہو، یہ آپ کا اصول اور یہ فقر کی پوری تاریخ کا وہ اصول ہے جو ہر فقیر نے اپنے اوپر لاگو کیا اور خانقاہ کی یہ زینت بنا۔ فرمایا تیرا کسی میر و سلطان سے کوئی واسطہ نہ ہو، تیرے مطلب کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں، اور نہ ہی یہ تیرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ میر و سلطان کی محفل میں جو بھی بیٹھا ضمیر کو پشیماں کر کے اٹھا، میر و سلطان سے دوری اصل حضوری، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ خانقاہ بولی میرا نظام واپس لا، خانقاہ بولی میرا نظام واپس لا، قرون اولا کی برکات میرے ہمراہ ہوں گی، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو احکم الحاکمین کا محکوم بن، ایسا محکوم کہ تجھے کسی اور حاکم سے کوئی واسطہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی امید۔ اس کا در چھوڑ کر کسی در پہ مت جا، کبھی مت جا، یہ ہے تیرا مقام۔ حکومت کے کسی حاکم سے کسی آدمی کی بابت کسی قسم کی کوئی سفارش نہ کر، اگرچہ کوئی ہو اور کیسی ہو۔ تیرا احکم الحاکمین حاکم ہے اور تو اس کا بندہ ہے، جو کہنا ہے جو بھی کہنا ہے اس سے کہہ، اسی سے کہہ، اس کے سوا کسی اور سے کچھ مت کہہ، اس لیے کہ کسی کو بھی کسی معاملہ میں کوئی قدرت نہیں دی گئی، کوئی بھی قدرت نہیں دی گئی، ورنہ یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ واللہ باللہ تاللہ اللہ کے سوا تجھے کسی نے بھی کچھ نہیں دینا، اللہ کی قسم، اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہی کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ لا ریبا فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، اللہ کے بغیر تیرا کوئی بھی نہیں اور نہ ہی تو کسی سے کوئی امید رکھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔